شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور جس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ فرقان ہے۔ سبحان اللہ، رمضان کیوں افضل ہے؟ اس میں قرآن کا نزول ہوا، سارے مہینے اللہ کے مگر یہ مہینہ افضل کیوں ہے؟ اس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا۔ کیا ہے قرآن؟ سارے انسانوں کے لیے ہدایت، یہ ثواب کی کتاب بھی ہے، کوئی شک نہیں، البتہ اس کا اولین اور اہم ترین تعارف انٹروڈکشن کیا ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ دورہ ترجمہ قرآن کی محفل کیا مقصد ہے؟ ہم ثواب بھی مل رہا ہے، اور ماہ مبارک میں ثواب تو بہت بڑھ جاتا ہے، ہم ہدایت کی بھی طلب تڑپ کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے مزید برکت عطا فرمائے، رہنمائی عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ فرقان حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام ہے۔ اب یہ کرائیٹیریا اور کسوٹی ہے، اس پر پرکھ کر دیکھ لو کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اس قدر عظمتیں قرآن کریم کی بیان ہو رہی ہیں۔ آگے ارشاد ہوا فَمَا شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس جو کوئی تم میں سے اس ماہ مبارک کو پائے اب لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ یہ روزوں کی فرضیت ماہ رمضان کے تعلق سے اس آیت کریمہ میں آ گئی، اب تو ہر ایک کو روزہ رکھنا ہوگا، البتہ کچھ رعایتیں اور ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اور جو کوئی بیمار ہو یا حالت سفر پر، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لیں۔ یہ رعایت اب بھی ہے، ایسا بیمار کہ روزہ رکھے تو تکلیف ہو جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی تو بعد میں قضا کر لے، سفر شرعی طور پر کر رہا ہے تو بعد میں قضا کر لے، سفر کی مشقت ہوتی ہے، خاتون حاملہ ہے مشقت ہے، بچہ جنم پا رہا ہے وجود میں تو بعد میں روزہ رکھ لے، ابھی چھوڑ دیں۔ ایک خاتون جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہے بچے کو اور ظاہر بات ہے مشقت کا پہلو ہے تو وہ چھوڑ دے، بعد میں روزہ قضا کر لے، یہ سب احادیث میں تفصیل آتی ہے۔ ہاں ایک ایسا بوڑھا جو اتنا بوڑھا یا بوڑھی خاتون ہو چکی، اتنے کمزور اور لاغر کے روزہ رکھنا ممکن نہیں، یا ایک ایسا دائمی مریض جو ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اب اس مرض سے افاقہ نہیں ہو سکتا، اس کو میڈیسن لینی ہے، دوا لینی ہے اور مسائل ہیں اس کے ساتھ، تو ان کے لیے اب وہ معاملہ آئے گا فدیے کا، یہ فدیہ دیں گے، اور ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے۔ یہ تو چند باتیں میں نے مختصراً عرض کی ہیں، باقی ہمیں علماء کرام سے مسائل کو سیکھ کر عمل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا بیان، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی فرمانا چاہتا ہے اور دشواری فرمانا نہیں چاہتا۔ اللہ نے آسانی دی نا، 12 مہینے کے روزے فرض نہیں کیے، 1 مہینے کے فرض کیے، ایسے ہی ہے نا، اور صبح صادق سے لے کے غروب تک کا معاملہ، کچھ رعایتیں بھی عطا فرما دیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب دین یسر، دین آسان ہے، لیکن یاد رہے آسانیاں وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرمائے علیہ السلام، یہ نہیں کہ میرا جو دل کرے میں وہ آسانی نکال لوں، نہ، اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام نے جو ہمیں آسانی عطا فرمائی وہی ہمارے لیے خیر کا باعث ہیں۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو۔ رمضان شریف میں بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اور وجوہات کی وجہ سے رہ گئے، بعد میں گنتی پوری کرنا۔ یہ گنتی کیوں پوری کرائی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر، قرآن کی عظمت کا ایک اور بیان، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ، قرآن جیسی عظیم نعمت ملی ہدایت کی صورت میں، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ رمضان، اس کے روزے قرآن کے لیے رکھوائے جا رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے قرآن کس قدر عظمت والا، قرآن کس قدر اہمیت والا، قرآن کا وقار اور جلال کس قدر بلند، اور اس کی عظمت کس قدر کہ یہ روزے جیسی مشقت کرائی جا رہی ہے اس پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے۔ صلاۃ التراویح ادا کر رہے ہیں نا، نماز تراویح وہ قرآن کے ساتھ ہی ہے، دن میں روزہ قرآن کے تعلق سے، رات کی تراویح قرآن کے تعلق سے۔ اب بس مسنگ لنک کیا ہے؟ ہم تلاوت کرتے سنتے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا نا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کیو ٹی وی کو سعادت ملی، میں شکر گزار ہوں کیو ٹی وی کی انتظامیہ کا، دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ وقت انہوں نے متعین کیا، رمضان کی راتیں جو ہیں قرآن کے ساتھ بسر کرنے کے لیے، اور کیا پیاری ترتیب کے دورہ ترجمہ قرآن، پورے قرآن کے ترجمے تشریح سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے، ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور یہ محفل مزید بابرکت بنائے، اللہ قبول فرمائے۔ تو کیا قرآن کہ نور سے ہم منور ہو جائیں ہمارے دل، اور کیا ہم اس ماہ مبارک سے حاصل کریں گے، انشاءاللہ ہم سب اس کو محسوس کر رہے ہوں گے اور کرتے رہیں گے۔ تو قرآن قرآن قرآن، اس پر فوکس ہے ماہ رمضان میں۔ اگلی آیت کریمہ اللہ کے قرب کا بیان، سبحان اللہ۔ روزہ رکھتا ہے نا بندہ، وہ بھوک یا پیاس سے گزرتا ہے نا، تو جسم تو کمزور اور ڈھیلا پڑتا ہے، روح بیدار ہوتی، یہ روح اللہ کی طرف سے، اس روح میں ارج ہے، ایک جستجو ہے، ایک تڑپ ہے، طلب ہے اللہ کی طرف
رجوع کرنے کی، اور یہ روح جب بیدار ہوتی ہے تو اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ کس قدر؟ اگلی آیت کو دل کے کانوں سے سنیے گا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، بے شک میں تو قریب ہوں، اللہ ہم سے بہت قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ قوف میں شہرک سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کس قدر شیورٹی ہے، کس قدر گارنٹی، اور گارنٹی بائی ہوم؟ اللہ دی آل مائٹی سبحانہ و تعالی، جس کے خزانے انلمیٹڈ ہیں۔ وہ گارنٹی کیا دے رہا ہے؟ جب جب پکارنے والا پکارتا ہے، جب جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ ہاں شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس انہیں چاہیے اللہ فرماتے میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں تو میرا حکم تو مانو۔ ابھی ہم نے پڑھا تھوڑی دیر پہلے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہم اللہ کے احکام کی پاسداری کریں گے، اللہ کی مانیں گے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اور یہ ماہ مبارک تو مشق کرا رہا ہے حلال کو چھوڑنے کی، ہم حرام کو چھوڑنے والے، گناہوں کو چھوڑنے والے تو بنے۔ یاد رکھیے گا دعاؤں کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ مال حرام ہوا کرتا ہے۔ اللہ حرام کی ہر شکل سے میری اور آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔